سامنے رو، وہ اٹھانے نہیں دے گا، اور میرے سامنے روئے گا تو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درسِ دستار حفظ۔ دور سے بولو ذرا، دور سے بولو۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے یہ 100 روپے لے جاؤ، لے کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تقریر نہیں کروں۔ 70 آپ کے یہاں کم ہو گئی کیا؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ اور اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھا دے۔ مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کسی کے کہنے سے پاک، وہ تو پاک تھا، پاک ہے، اور پاک کرنے والا ہے۔ اس کو کوئی پاک کہنے سے نہیں ہوتا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ مجھے کیا زور زور سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں فرشتے مولا تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ آپ تو بولنے والے ہو، حضور کی محفل میں وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا ہی نہ سیکھا ہو۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں، ایک آدمی آتا ہے تو ایسا بھائی اس کا ایکو اور کم کرے، بیس کم کر دے بھائی۔ حضرت آپ کا مائک جلسے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، ہاں ٹھیک ہے بس یہیں رہیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضور کی بارگاہ میں پتھر بھی بولتے ہیں۔ آپ تو انسان ہے نا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اے اللہ کے رسول یہ جب پیدا نہیں ہوا تھا تو میری بیوی بڑی روتی تھی، اسے چاچی پھوپھی خالہ کہنے والے تھے مگر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی باپ کہنے والا نہیں تھا، تو جب یہ پیدا ہوا تو بڑی خوشی ہوئی، مگر جب یہ بڑا ہوا تو ہم بڑے مایوس ہو گئے کیونکہ بچہ گونگا ہے، کہاں کیوں پکارتا ہے، بولتا نہیں۔ آج اس کی ماں نے کہا اللہ کے رسول سے عرض کیجئے گا صرف ایک بار بولے، ایک بار ماں کہہ دے، پھر چاہے بولے نہ بولے۔ میرے آقا میری بی بی نے بھیجا ہے ذرا کرم کیجئے۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرمایا بچے کو لے کر کے آئے، بچہ آ گیا، گونگا بچہ نبی کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا آپ بات نہیں کرتے ہو؟ اس نے سر ہلا کے اشارہ کیا۔ نبی نے فرمایا تم ابھی تک تو نہیں بولے تھے مگر تمہیں ابھی بولنا ہوگا۔ بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول۔ ذرا زور سے تو بولو دونوں ہاتھوں کے یا رسول اللہ۔ ہمارے عظمت رضا بھاگلپوری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ آج مائک بہت چیلنج ہے، مائک خراب بھی ہو مگر آواز صاف آنی چاہیے۔ دیکھو یہ بلے والا اٹھائے، یہ بلے والی کرتے ہیں۔ عظمت بھائی ہمارے تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی نعت پڑھنی ہے۔ میں چونکہ مجھے بہت جلدی ہے تو 2-3 شعر پڑھ کے میں بھی تھوڑا سا ریپو بیلٹ بنانا چاہتا ہوں، اگر کہیں تو پڑھ دوں 2-3 شعر۔ ہمارے کفیل بھائی اجازت ہے؟ ہمارے نقیب اہل سنت جناب کفیل انور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا دل لگا تو انشاءاللہ میں پھر تقریر شروع کروں گا، ورنہ پھر میں خدا حافظ کہہ کے آپ سے چلا جاؤں گا، ہے نا؟ بول نہیں رہے ہو بھائی، کیا معاملہ ہے؟ ہلکے بول رہے ہو کچھ؟ سبحان اللہ بولو نا یہاں سے، ہلکا سا بھائی آواز بڑھائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، پڑھے ذرا زور سے بولے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا
بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا دام مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے اور دنیا والی تو تردید دیتے ہیں دنیا والی تو تردید دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا اور آخری شعر سنیے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا بس آپ لوگوں نے بڑی اچھی نعت سنی میری ایک حکم کریں بھائی تقریر شروع کر رہا ہوں تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں یہ کہیے الحمدللہ کیا کہیں گے ہر حال میں اللہ کا دیکھو بھئی ایسا کوئی آدمی اور کوئی جانا چاہتا ہو جیسے یہ جا رہے ہیں بھائی جان یہ ماسٹر سے بھی کوئی اٹھتا ہے نا ماسٹر سے تو پوچھ کے اٹھتا ہے ماسٹر صاحب جاؤں نہیں جاؤں مگر ہم لوگوں کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے توجہ کریں خیریت سے آپ لوگ بس اپنی زندگی میں یہ بات شامل کیجئے کہ کس کو اپنا حال بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے کس کے سامنے رونا ہے اور کس کے سامنے اب آپ کے جو خیریت معلوم کرتے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں اور ٹھیک ہے لوگ نمک لیے پھر رہتے ہیں اپنے ہاتھوں پر کسی کو زخم مت دکھائیے سب کو زخم دکھانے کا نہیں ہوتا زخم اسے دکھاؤ جو زخم کی دوا جانتا ہو انسان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں بھائی دیکھو جلدی سے وہ لوگ اٹھ جائیں جنہیں بیچ میں سے اٹھنا ہے جلدی اٹھیں اگر 2 لوگ بھی رہ جائیں گے میں تقریر کر لوں گا مگر اس طرح کے 1000 لوگ بھی بیکار ہیں جیسے یہ صاحب جا رہے ہیں جلدی جائیں اصل میں جب دلوں میں کچھ بچا نہیں ہے نا تو محفلوں میں دل نہیں لگتا فلموں میں لگتا ہے لوگوں کا دل اور کوئی صاحب ہے کوئی جانا چاہتے ہیں اور صاحب کوئی جانا چاہتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے چلے جاؤ بیچ میں سے نہیں اٹھنا کوئی ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے کون بھائی آواز ٹھیک کر دیں بھائی سیٹی ویٹی بند کر دیں بھائی تقریر کرنے دیں ورنہ ایسے اٹھ کے چلا جاؤں گا بار بار مائک میں ہاتھ مت کرو توجہ ہے کہ نہیں غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں کون ایک چیل آ کر کے آواز کرتی ہے اخبار الخیار میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے دیکھا چیل آواز کر رہی ہے مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ نے چیل کو دیکھا زمین پہ گر گئی 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی مر گئی غوث پاک نے تقریر ختم کی اور اس کے بعد آپ نے چیل کو آواز دی اٹھ جا اللہ کے حکم سے چیل اٹھ گئی اٹھنے کے بعد اڑنے لگی فرمایا اڑ مت پہلے میری بات سن میرا نام عبد القادر ہے آج کے بعد جب میں تقریر کروں نا تو یہاں سے اڑنا تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا آواز مت کرنا اس بات کو زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا میرا امام کہتا ہے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے
انسان کا مسئلہ یہ ہے، یہ جو آپ سے خیریت لوگ پوچھتے ہیں، یہ خیریت میں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، نہ ان کو پتا ہے یہ آپ کے سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنے ہاتھوں میں نمک لیے پھر رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے زخم بیان مت کرو۔ یہ جو روز آپ کو میسج کرتے ہیں نا کہ جمعہ مبارک، یہ مبارک وہ مبارک، کبھی جمعے کے دن ان کو ایک میسج کرنا بولے جمعہ تو مبارک مگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کو بلاک کر دیں گے۔ یہ جو لوگ آپ کی خیریت پوچھتے ہیں اصل میں یہ خیریت پوچھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے۔ یقین جانو مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے، اس کی کبھی عزت نہیں بنتی۔ سن، اگر تو انسان کے سامنے روئے گا اور جب تو اس کے سامنے رونے کے بعد جب تیری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ تجھ سے کہے گا آج سر اٹھا کے چلتا ہے، ایک دن تو میرے سامنے آ کے رویا تھا، میں نے تیری حالت بدلی تھی۔ تو سن میری بات، یاد رکھ اللہ فرماتا ہے انسان کے سامنے روئے گا تو وہ تجھے سر اٹھانے نہیں دے گا، میرے سامنے رو وہ اٹھانے نہیں دے گا، اور میرے سامنے روئے گا تو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار حفظ۔ دور سے بولو ذرا، دور سے بولو۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے یہ 100 روپے لے جاؤ، لے کے جاؤ۔ ٹھیک ہے تقریر نہیں کروں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، میں حضرت کی تقریر سننے کے لیے لوگ کتنی دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت بتا رہے تھے کہ یقین مانیے کہ جلسے تو ہر دن ہوتے ہیں، مگر آج ہمارے جلسوں کے جو ریت اور روایات اور رخ بدلی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نعتیہ شاعری پہ فوکس کرتے ہیں۔ نعت سننا انشاءاللہ بھرپور سننا ہے عظمت بھائی سے، لیکن مفتی گلفان صاحب کی کامیاب تقریر کے بعد میں نے ان سے ہاتھ جوڑے تھے تو ان کو دکھ نہیں رہا تھا۔ میں اب پھر اعلان کر رہا ہوں اس مائک میں، ٹھیک سے سب لوگ سن رہے ہیں، میں بہت رات میں تقریر کرتا نہیں ہوں، تقریر کرنا چھوڑ تو سکتا ہوں مگر وقت نہیں بدل سکتا اپنا۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سنو میری تقریر، گزارش کرتا ہوں، دیکھو غلط بات ہے نا، ابھی یہ بات روک رہا ہوں تو پھر اٹھ کے گیا سامنے سے، اس کو 100 روپے اٹھا کے پھینکو، دو پھینکو بھائی، پھینکو اس میں، چالاکی سے جا رہا ہے۔ جب آ جائے تو دے دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے پیسوں کے لالچی مولانا ہے، 100 روپے دے کے جاؤں گا تو کچھ نہیں بولیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں بازار میں بکتی نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ توجہ کرو، مجھے تقریر میری سن لو تھوڑی دیر اگر سننی ہے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، میں تو چلا جاؤں گا کہیں اور تقریر سنا دوں گا جا کے اپنی۔ میں پہلی بار پوری زندگی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یہاں کے، اس طرح کے مجھے ماحول ملا نہیں کہیں۔ میں بھول گیا میں تو کیا تقریر کر رہا تھا، اچھی خاصی میری تقریر تھی، اچھی خاصی کر رہا تھا، بیچ میں سے اٹھنے سے ایک آدمی سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کیا ہو جاتا ہے ایک آدمی کو اٹھنے سے، میں کیا پتا اس کی بخشش ہونے والی ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ امام یوسف حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث، تو ان کے بچھو کاٹ لیا پیر میں، تو جب بچھو نے پیر میں کاٹا تو وہ پڑھاتے رہے، پھر دوسری جگہ کاٹ لیا بچھو نے، پھر پڑھاتے رہے، آنکھوں سے آنسو گرے، اٹھے، شاگردوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگے بچھو پیر میں کاٹ رہا تھا۔ کہا تو پھر ہٹے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حدیث پڑھا رہا تھا، میں نے سوچا حدیث کے احترام میں چاہے جان چلی جائے مگر اٹھوں گا نہیں۔ توجہ کریں، غور کریں، میں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ جسے جانا چلے جائے، تو پھر میرے سامنے سے اٹھ گئے۔ ہاں، کوئی پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ دوں گا پوری تقریر سن کے جانا، مر جائے گا آدمی اٹھے گا نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، فیضان غریب نواز. میں نے رات کے 1 بجے تقریر شروع کی ہے، ایسا نہیں ہے رات زیادہ ہو گئی، بات یہ کہ لوگ ہونے چاہیے. میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آئیے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کا ایمان چھن جائے یا ایمان برباد ہو جائے. جو ناشکری زیادہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے اگر وہ ولی ہوتا ہے تو اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے. سردی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، یہ سب کام اللہ کے ہیں. اس میں ڈسکٹ جب بندہ کرنے لگے موسموں پر اعتراض، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے. چونکہ ہوا ایک بار تیز چل رہی تھی مدینے میں، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. کشمیر میں گیا تھا، کشمیر میں ایک آدمی مجھ کو ملا، نام اس کا محمد سلیم. اس کو کینسر تھا، 90% کینسر میدے میں، اور وہ اپنی بیماری سے جوجھ رہا تھا. لوگوں نے کہا آپ اس سے ملاقات کر لیجئے. میں گیا، میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، لکھا پڑا کینسر ہے، 90% میرے میدے میں کینسر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. اللہ اکبر. میں کہا پھر شکر کس بات کا ہے؟ کہنے لگے ذرا غور تو کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، اٹیک سے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. مگر میں اپنے کریم رب کا شکر نہیں ادا کروں کہ جس نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ میں اپنے رب سے توبہ کر لوں. میں کہنے لگا یہ آپ نے داڑھی کیوں نہ کہا؟ یہ پہلے داڑھی تو نہیں تھی آپ کے. کہنے لگے قبر میں جا کے حضور کو منہ دکھانا ہے. کوئی نیکی نہ کر پایا، داڑھی رکھا لی ہے. 2 مہینے کے بعد ماروں گا، قبر میں جاؤں گا، سرکار آئیں گے، اور جب حضور آئیں گے تو دکھا دوں گا اے آمنہ کے لال اور تو کچھ نہیں تھا مگر داڑھی رکھا کے آیا ہوں. کہنے لگا میرا بڑا بیٹا جو ہے نا، وہ کہتا ہے میرا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے. وہ کہتا ہے میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے. اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے. مجھے ایک آدمی الہ آباد میں اپنے گھر لے کے گیا، کہنے لگا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. میں اس کے گھر گیا تو اس کا بیٹا ایک کمرے میں، ایک جوان لڑکا 4 سال سے کوما کے اندر تھا، اس کو ہوش نہیں تھا 4 سال لگاتار. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے سید صاحب یہ اے سی لگا رہا تھا، شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے، اے سی لگاتے لگاتے اوپر سے نیچے گرا. اچانک ہم اسپتال لے کے گئے، کوما میں چلا گیا. کہتے ہیں میں علاج اتنا کرایا ہے کہ میں اپنی زبان، میں سبزی بیچتا ہوں، سبزی بیچتے بیچتے میں نے اپنی دکان تک بیچ دی اور میری دکان بک گئی. اور پھر بھی میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس کی ماں لیٹرین پیشاب کراتی ہے، ناک میں نالی لگی بھی ہے، غذا کی نالی ناک سے جاتی ہے. کہتی وہ کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دو، یا تو میرا بیٹا مر جائے یا پھر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میری بی بی کہتی ہے کہ اس جوان بیٹے کی لیٹرین پیشاب دھلاتے وقت بڑی شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے. اے لوگوں سنو، جس کے گھر میں ایک اپائج ہو اس کا پورا گھر اپائجوں والی زندگی گزارتا ہے. اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے اور تمہارے گھر والوں کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس کے شکر ادا کیا کرو، اس کا کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے. ایک آدمی اسپتال میں گیا ہے، اسپتال میں بھرتی ہوا ہے بوڑھا 80، اور جب وہ بڑا ہوا 80 سال کا بوڑھا، اس کو سانس لینے میں دقت ہے. اور جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا 1.5 دن میں اس کا سانس ٹھیک ہو گیا. جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس کو بل دیا گیا 90,000 کا. تو وہ رونے لگا اور زیادہ رویا. جب وہ رویا تو ڈاکٹر نے کہا پیسے دے دوں، کچھ پیسے کم کر دوں اگر زیادہ لگ رہے ہوں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں، یہ پوری بلڈنگ خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے. کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا 80 سال کا، اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے تیری مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اور میں نے سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں تو دنیا میں لگا ہوا تھا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے چلتے میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. جب پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے تو چھالے پڑ گئے، چھالے پڑے تو چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اور جب چھالے پڑے کہتے ہیں پھر میرے زخم ہو گئے. میں نے کہا اے اللہ اتنا تو
دے دے کہ میں جوتے خرید لوں. کہتے ہیں میں اگلے موڑ پہ مڑاؤں, ایک بندہ تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, میں سجدے میں گر گیا, مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں. مگر آج لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں جتنی نعمتیں کبھی نہیں ملی تھی جتنی اب نعمتیں مل رہی ہیں. مگر جتنا انسان اس وقت ناشکرا ہے اتنا کبھی ناشکرا نہیں تھا. ذرا توجہ تو کریں, غور تو کریں. آج تو ناشکری کا حال یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنا یہ ناشکری ہے. اس کی نعمتیں ملتی رہیں اور پھر بھی گناہ کرتے رہنا یہ ناشکری ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ناشکری کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ نعمتیں دیتے رہے تو ناشکری کرتے رہو, یہ بڑی ناشکری ہے. میری طرف دیکھو اور غور کرو. حضرت امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ, مولا علی کے مرید, اور ان کا مرید ایک حافظ اور قاری, وہ کہتے ہیں میرا ایک حافظ اور قاری مرید تھا, اس سے بہترین حافظ قاری مرید میرے پورے بصرہ میں نہیں تھا. کہتے ہیں وہ اتنا بہترین حافظ تھا. ایک دن وہ میرے پاس فجر کے بعد آیا, کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کہیں کا نہیں بچا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں کہیں کا نہیں بچا. کہا بتانا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے, میں سارا قرآن بھول چکا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کل ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ بری نظر پڑ گئی, اس کا پیچھا کیا, مسلمان لڑکی تھی, میری طرف دیکھ کے بولی تجھے شرم نہیں آتی, تجھے شرم نہیں آتی, حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے مسلمان لڑکی کا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس وقت سے میرے دل سے ایک ایک قرآن کا لفظ نکل گیا. اللہ اکبر. کہتا ہے حضور دعا کر دو کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. حضور دعا کر دو میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری اتنا روئے کہ آنکھیں بھیگ گئیں اور دعا کرنے لگے اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے, اے اللہ اس کو معاف کر دے. وہ بھی رویا. اللہ نے اسے حفظ قرآن کی نعمت پھر سے دے دی, اسے قرآن والی نعمت پھر سے دے دی. مگر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے انسٹاگرام کو دیکھ لو, جن کی اسٹوریوں کو دیکھ لو, کوئی ایسا نوجوان یہاں بیٹھا ہوگا جس کے موبائلوں میں گندی فلم نہیں ہوگی, کوئی ایسا نوجوان یہاں بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں گندی تصویریں نہیں ہوں گی, کوئی ایسا نوجوان یہاں ہوگا جو راتوں کو فلمیں نہ دیکھتا ہوگا. اگر بتاؤ اسی سبب سے اللہ نے ایمان چھین لیا تو کیا ہوگا؟ بولو اگر بے ایمان ہو کے مرے تو دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تمہاری تصویریں, تمہارا ڈیٹا فری ہے تو کیا تمہارا ایمان بھی فری ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا وقت بھی فری ہے؟ ارے سنو تو تم مسلمان لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان کے قدم ڈگمگا گئے ہیں راہ حق سے, وہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم ریلیز ہونے کے بعد لکھنؤ کے تھیٹر کے باہر ایک زرین فاطمہ نام کی لڑکی کھڑی تھی اور اس سے رپورٹر پوچھ رہا تھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ. وہ تھیٹر سے باہر نکل کے آئی تھی, کہنے لگا یہ بتا زرین فاطمہ آپ کو فلم میں کیا کیا اچھا لگا؟ کہنے لگی ڈانس اچھا لگا, اس کی اسٹوری اچھی لگی. میں اگر وہاں ہوتا تو اس لڑکی کے پاؤں پکڑ لیتا اور پاؤں پکڑ کے کہتا بیٹی بدنام کرنے آئی ہے, فلم سینما کے باہر کھڑے ہو کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نام رکھ کے آئی ہے. ارے کم سے کم اس نام کی لاج رکھ لیتی جو تو نے نبی کی بیٹی کا نام رکھا ہے, فاطمہ کے نام کا لاج رکھ لیتی. اور میری بیٹی برقع اوڑھ کے آئی ہے. جب مسلمان لڑکیاں تھیٹر کے باہر کھڑی ہونے لگے تو اس قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ بربادی سے بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ ارے آج نام ہے محمد اجمل, نام ہے محمد صابر, نام ہے محمد ندیم, نام ہے محمد کفیل, نام ہے محمد شریف, نام ہے محمد عظمت, نام ہے محمد زید, اور اس کی تصویریں, اس کی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اس کے انسٹاگرام پر, اس کے فیس بک پر, اس کے اسٹیٹس پہ گندی تصویریں لگی پڑی ہیں. کاش کے انسان سمجھتا کہ تو اکیلا نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, وہ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں, وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے. ہم سے پچھڑے, ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے فقیر تھے, پہلے زمانے کے بھیک مانگنے والے ہم سے اچھے تھے. کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر بھیک مانگتا تھا, ایک فقیر, ادھر سے انگریز نکل کے گیا. انگریز نے جب بھیک مانگتے دیکھا تو فقیر نے اس سے کچھ مانگا, اس نے کچھ دے دیا. انگریز کا بٹوا آگے جا کے گر گیا, انگریز تو چلا گیا, اس کا بٹوا مسلمان نے اٹھایا اور بعد میں ڈھونڈا تو ملا نہیں انگریز. کوئی 3 مہینے کے بعد انگریز آیا, اس نے کہا یہ صاحب آپ کا بٹوا ہے. اس نے دکھ دیکھا, پہچانا, کہ اتنے بہت سے پیسے اس کے اندر ہیں, تو فقیر ہے, تو نے 1 روپیہ بھی کیوں نہیں لیا, تو نے 1 نوٹ ادھر سے ادھر کیوں نہیں کیا؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ کیا تو بھیک منگا نہیں ہے؟ کہنے لگا میں
فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ میں بے شرم نہیں ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو, میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. تم عیسیٰ کے امتی, میں مصطفیٰ کا امتی. اگر تمہارے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی شرمندہ ہو جاتے, اور میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو شرمندہ کروں. میں بھکاری ہوں مگر اپنے نبی کا وفادار ہوں. لے اپنا بٹوا لے اور یہاں سے چلا جا. انگریز بولا ایسا کر, ہاتھ بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. جب ایک اس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مذہب اسلام, جلسہ دستار حفظ, مسلک اعلی حضرت, فیضان غریب نواز, فیضان مخدوم اشرف. مگر اب سب کو بھول گئے. نوجوان لڑکوں کا چلنا دیکھو برباد, بولنا دیکھو برباد. ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ کوئی نمونے عملی نہیں ہے. یہ فلمی دنیا کے بچوں کی طرح چلتے ہیں, ہیرو کی طرح بولتے ہیں, انہی کی طرح کپڑے ہیں, انہی کی طرح چال ہے, انہی کی طرح ڈھال ہے, انہی کی جی سٹوریاں لگا دی ہیں انسٹاگرام پر, انہی کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں, انہی کے جیسے کیپ لگاتے ہیں, انہی کی طرح پینٹ پہنتے ہیں. یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا تمہاری قوم کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جس کو تم اپنی قوم میں نمونے عمل بناتے, جسے اپنے بچوں کو سکھاتے؟ ارے تم پورا عرب برباد ہو گیا. عرب کے بچوں سے پوچھا گیا 2015 میں اور 5 سال لگاتار پوچھا کہ عرب کے بچے بڑے ہو کے کس کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو وہ عرب کے بچے, وہ مدینے اور مکے کے بچے, وہ میاں کہاں کے بچے, مدینے اور مکے کے بچے, وہ میاں وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, یعنی فٹ بالر بننا چاہتے ہیں. اور سعودیہ نے فٹ بالر کو خریدا, اور فٹ بالر کے خریدنے کے بعد اس نے کہا ہمارے بچوں کو فٹ بال سکھاؤ. کیا سعودیوں کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں لاتے؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا انسان تھا نوجوانوں, جو ہمارے پاس تو ایک ایسا ہیرا تھا, نقلی نہیں اصلی, اور ایسا انسان, ایسا جلیل القدر انسان کہ اس نے مدینے میں 10 سال حکومت کی, اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں وہ 3 مسجدیں بنواتا تھا. اس کے کپڑے پہ 17 احمد تھے, مگر اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا. جب اس نے دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. وہ کون قلندر تھا جس کے بارے میں 2009 میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, ذکر عمر فاروق. ای کو تھوڑا سا کم کر دیں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. ای کو اور کم کر دیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. وہ کون لوگ تھے میاں؟ اب تو صحابہ کرام کا ذکر ختم ہو گیا. نہ ہماری محفلوں میں صحابہ کا ذکر ہے, نہ ہماری مجلسوں میں صحابہ کا ذکر ہے. اب تو پیروں کا ذکر ہے. وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہی کی تعریف ہوتی ہے, کبھی اس کی تعریف کبھی اس کی تعریف. پوری اعراض کی محفلیں ختم ہو گئی, عرس ختم ہو گئے, مگر نہ سابقون کا ذکر ہوا, نہ اولون کا ذکر ہوا, نہ کسی صحابی کا ذکر ہوا. پیر صاحب کہتے ہیں جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب تیری بھول ہے, اگر تیری تعریف ہوگی تو عرس کامیاب ہوگا, اور اگر ابو بکر کی عمر کی ہو گئی تو کامیاب نہیں ہوگا, قبول ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادھر دیکھو, زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو مسلمانوں, نوجوانوں میری طرف دیکھو. تم تھے کتنے, تم کیا تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے, ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہم تو 313 تھے, 313 تھے, 313. کتنے تھے بولو؟ 313 مسلمان پوری دنیا میں. 1000 لوگ چلے مکے سے. عورتوں نے زیور اتار کے دیکھے, میری بہنیں سنے, میری بیٹیاں, عورتوں نے زیور اتار کے دیے. او ابو جہل لے, یہ ہمارا مال لے جا.
آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. مکے کی عورتیں اپنے زیور دے رہی تھی اس فوج کو، تو مدینے کی عورتیں آئی، عرض کرتی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال حاضر ہے، لے جائیں. 18 سال کا لال حاضر ہے یا رسول اللہ. 313 کو مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر چلا، بڑا لشکر، عظیم الشان لشکر اس زمانے کا، 1000 لوگوں کو لے کر کے، ان کے پاس بے شمار طاقت. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا تھا میں نبی کو رسیوں میں باندھ کے لے کے آؤں گا. کائے میں باندھ کے لے کے آؤں گا؟ بولو، رسیوں میں باندھ کے لے کے آؤں گا. میرے نبی نے فرمایا میں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آ گیا، اب مدینے میں میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، کون ہے میرے ساتھ؟ میاں 313 آ گئے، پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے، کمزور کپڑے ان کے پھٹے ہوئے صحابہ اکرام کے، وہ نبی پاک کے سامنے آ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا بھوکے پیاسے رمضان کے مہینے میں، نبی نے فرمایا صحابہ تم چلو گے؟ یا رسول اللہ ہم جان دے دیں گے آپ کے اوپر. فرمایا سوچ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے، جان لے لیں. کیا بات ہے میاں بابا. امت بولو، بولو امت، 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 امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے، جان لے لیں گے. حضور نے فرمایا چلو. عرض کرتے ہیں حضور ہمارے بچے بچے قربان ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی محبت تو موجود ہے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک نے فرمایا بھائی کھجور کی ڈنڈی دے دو انہیں، 1 کھجور کی ڈنڈی، 2 کھجور کی ڈنڈی، 3 کھجور کی ڈنڈی. ادھر 7 تلواریں، ادھر 1000 تلواریں، اور 313 لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کے ہاتھ میں 7 تلواریں ہیں، اور تلواروں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے. اور نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں، مگر کھجور کی ڈنڈیاں لے کے ہوپلیس نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. لوگ سمجھتے تھے کھجور کی ڈنڈی دیکھ کے ڈریں گے، مگر جب کھجور کی ڈنڈیاں دی، ہواؤں میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے صحابہ، لہراتے جاتے تھے اور جاتے ایسا لگتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ ایٹم بم ہے، لے کے جا رہے تھے. یہودیوں نے تانا دیا او مسلمانوں کیا تمہارے دماغ خراب ہیں؟ کیا فارغ ہو گئے دماغ سے؟ مائنڈ لیس ہو کیا؟ کبھی کھجور کا مقابلہ، کبھی تلوار کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈی نے کیا ہے؟ تو صحابی بولے او سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے، بولو بولو، بھوکے پیاسے چلے ہیں، کمزور چلے ہیں، روزہ رکھ کے چلے ہیں، 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کون سا بدر کا میدان؟ آج بھی بڑے بڑے الفاظ میں یہ آیت اللہ کی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کہتا ہے بدر میری نشانی ہے. اللہ کہتا ہے بدر میری، انہوں نے ہمارے ساتھ بدر دیکھا، میں نے ان کے ساتھ بدر دیکھا. وہ کون سا بدر کا میدان ہے کہ 313 ادھر کھڑے ہیں، ادھر 1000 رات بھر شرابیں پینے والے، جنہوں نے رات بھر گوشت کھایا ہے بھنا ہوا، ناچ دیکھا ہے عورتوں کا، ادھر پوری رات عبادت کی ہے. جس کھجور کی گٹھلی کو چوستے ہیں اسے چوس کے سیری کرتے ہیں، چوس کے جو ہے نا افطار کر لیتے ہیں. ایسے لوگ ادھر کھڑے ہیں ریت تپتی ہوئی ریت کے قریب، ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے کھڑے ہیں. ادھر سے ہوٹنگ ہونے لگی، مذاق ہونے لگی، یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، دیکھتے لو 313 یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، یہ ہم سے لڑیں گے، انہیں مکھی مچھر کی طرح مسلیں گے مسلمانوں کو. ادھر سے آوازیں بلند کر کر کے کہنے لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے. جہاں مسجد عریش ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. آج میرے نبی نے ناز والی دعا مانگی ہے. آج میرے نبی سجدے میں گئے ہیں اور سجدے میں جا کر کے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، اور کتنا روتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر کاندھوں پر آ جاتی ہے اور کاندھوں سے پھر پیچھے سڑک کے نیچے کو چلی جاتی ہے. کہتے ہیں میں چادر حضور کے اوپر رکھتا ہوں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اتنے کہ ریت بھیگنے لگتی ہے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او در یار کے جانے والے، حسن
تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. کون سی آنکھیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے لب ہل رہے ہیں. کون سے لب؟ وہ کون سے لب؟ پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آج میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, میری پوری زندگی کا سرمایہ, میری پوری زندگی کی کمائی جو میں نے مکے میں تکلیفیں اٹھائی, جو منڈیوں میں میرے اوپر گالیاں, میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو میرے اوپر, جو میں نے جبل ابی قبیس کے سامنے جو کھڑے ہو کے درس دیے, میں نے جو کعبے کے سامنے اندر میں تھا اور میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, اور میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, میرے سر کو دبایا گیا, میرے سر کو پھاڑا گیا, میرے گھر پہ پتھر مارے گئے, میری بیٹی فاطمہ کو ستایا گیا, میری خدیجہ کو ستایا گیا. اور جب شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں جوان, میری بیٹی زینب, وہ 9 دن کی بھوکی ہو گئی اور انہوں نے پیڑوں کے پتے کھائے. اے میرے مالک, جو طائف میں مجھے ستایا گیا, آپ کو کیا خبر ہوگی طائف کیا ہے؟ مجھ کو کیا خبر جب مریں گے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا بھول گئے تم حضور کو؟ اپنے پیغمبر کو مکے سے چلے تھے طائف کی طرف, 80 کلومیٹر دور میرے نبی گئے پیدل. کتنے کلومیٹر؟ 80 کلومیٹر. اور وہاں جا کے حضور نے, جب اللہ کے رسول نے, جب میرے آقا نے تبلیغ کی تو ان لوگوں نے پتھر مارے, اور ایسے ویسے پتھر نہیں مارے, اتنے پتھر مارے. ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرے پہ مارتے تھے, دوسرے پہ اٹھاتے تھے پہلے پہ مارتے تھے. مارتے مارتے میرے نبی کے پیر پنڈلیاں پھٹ گئی, یہ حضور کا گوشت پھٹ گیا, حضور اقدس کی مبارک نالین شریف بھیگ گئی. اگر میں اپنے باپ کا درد سنا رہا ہوتا تو میرے دل پہ اثر اور ہوتا. افسوس ہے کہ اپنے باپ سے بھی کم محبت ہو گئی حضور سے, کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت نہیں. حضور آج عرض کرتے ہیں میرے مالک, وہ جو میں نے طائف کے میدان میں پتھر برداشت کیے, وہ سب میں نے جو دعائیں تجھ سے مانگی, جو تیرے سامنے میں نے ہیرا کے مقام پر, ہیرا کی غار میں 7 دن اعتکاف کر کے جو میں نے دعائیں مانگی, اس کے بدلے میں یہ 313 جمع کیے ہیں. یہ ابو بکر میری پوری زندگی کمائی ہے, یہ عمر میری پوری زندگی کمائی ہے, یہ میرا علی, یہ میرا علی, یہ میرے حمزہ, یہ میرا بلال, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اے میرے مالک, یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا, کوئی تجھے پکارے گا نہیں, کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. پھر عرض کرتے, دیکھ تو میرے مالک, میرے غلاموں کے پیٹ میں کھانا تک نہیں ہے, انہوں نے کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں. اے میرے رب, ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہے, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے آئے ہیں. آج ان پر رحم کر دے میرے مالک, میرے غلاموں پر رحم کر دے. میری پوری زندگی کمائی ہے یہ 313. میرا امام کہتا ہے, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعا میرے نبی اتنا روئے, اچانک سر اٹھا کے مسکرائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق خوش, حضرت علی خوش. اچانک ہوا چلی اور ایسی ہوا چلی کہ ریت اڑنے لگی. حضرت علی عرض کرتے, حضور یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے, میرا وزیر جبرائیل زمین پہ اترا ہے اور 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے. پھر اس کے بعد میرے نبی نے اچانک ہوا چلی, ریت اڑی. حضرت علی کرتے, حضور ادھر کیا ہے؟ فرمایا اب میکائیل اترا ہے, میرا دوسرا وزیر. اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے ہیں. چلو مسلمانوں, اللہ کی مدد آ گئی. کھجور کی ڈنڈی لے کے چلے ہیں, عاشق جھومتے ہوئے چلے ہیں. ادھر انہیں غرور ہے کہ ان پر شمشیر ہے, ادھر انہیں غرور ہے, ادھر شمشیر پر ناز ہے, ادھر نعرہ تکبیر پر ناز ہے, ادھر طاقت پر بھروسہ ہے, ادھر مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے. ادھر ناز ہے کہ ہمارے پاس مال ہے, ادھر ناز ہے کہ میرے پاس آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈی والے چلتے ہیں, چلنے کے بعد کھجور کی ڈنڈی والے کھجور اٹھاتے ہیں. جب اٹھاتے تلوار والے آگے بڑھے, مگر کھجور کی ڈنڈی والے نے کمال کر دیا, کاٹنے لگے. کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی, سر کاٹ دیتی تھی, کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی, ہاتھ کاٹ دیتی تھی. کاٹتے کاٹتے ڈھیر لگا دیے. اب جب کچھ کٹے کچھ بھاگے, جب بھگدڑ مچی نا کفار مکہ میں, اور جیسے ہی وہ بھاگے, امیہ بلال کی نظر پڑ گئی امیہ پر. امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, میرے آقا میرے سرکار بلال کے اوپر پتھر, اور جو میرے آقا بلال کے منہ پہ گھوسے مارتا تھا, جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا, وہی امیہ موٹا بھاگ رہا تھا. بلال نے پیچھا کیا, وہ اور بھاگا. بلال نے آگے جا کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گرا.
گرا. جیسے ہی زمین پہ گرا بلال کو دیکھتا ہے. بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر, ربو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, ذکر صحابہ, رفعت صحابہ, مدرسہ قادریہ کنز الایمان, جلسہ دستار حفظ, حضور سیدی شماعت یاسا. 70 کفار مکہ مارے گئے. 70 کتنے مارے گئے بولو؟ 70 مارے گئے, اور 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے, اور 35 اکیلے مولا کائنات مولا علی نے مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم روتے تھے سجدے میں تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی. 313 نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا. اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ایک ہے چیز ہی کہ ہم دوب سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہتے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. ہائے ہائے کیا بات تھی آخر؟ تم نے سجدے چھوڑ دیے, سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. تم پریشان ہوتے ہو تو سجدہ نہیں کرتے, تم سجدہ کرتے ہو تو پریشانی آتی ہے تو تعویذ لیتے ہو, سجدہ نہیں کرتے. یہ بتاؤ ماں, بیٹی, بہن, بچے سب سجدہ کریں, مجھے بتاؤ کہ پریشانی دور نہیں ہوگی؟ مگر آج تم نے سہارے کس چیزوں کے لے لیے جو چیزیں بالکل بیکار ہیں. اب کیا تقریر کریں اور کیا تقریر نہ کریں, کیا سمجھائیں اور کیا نہ سمجھائیں, کون سا چھالا پھوڑ کے آپ کے سامنے رکھیں اور کون سے کو بچا لیں. ایک درد ہو تو بیان بھی کیا جائے. ہیں مسلمان عورتیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب پہلے لڑکیاں جو سجدے کرتی تھی, مجھے بتاؤ اگر 5 سال کی بچی سجدہ کرنا سیکھ جائے تو قیامت تک کیا اس کے اندر سے سجدے کا اثر ختم ہوگا؟ مگر اب 5 سال کی بچی تھرک رہی ہے اور تم اسٹیٹس پہ لگا رہے ہو دیکھو میری بیٹی ناچنے لگی. ناچی نہیں ہے, تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا بے وقوف. ایسی تعلیم پر لاکھ بار لعنت ہو جو مذہب سے دور کر دے, جو جہنم کی طرف لے جائے. آج نہ مرد قرآن پڑھے نہ عورت قرآن پڑھے. قرآن کو رکھ دیا اوپر سمیٹ کے, تعویذ پر گنڈے ہو رہے ہیں. تعویذ کو خوب جو ہے وہ اچھے سے رکھا جا رہا ہے, اس پر خوب موم جامے لگائے جا رہے ہیں, مگر قرآن پر دھول جم رہی ہے. ادھر دیکھو بچے کہاں سے نیک پیدا ہوں. آخر کون سی ایسی بات تھی سجدے میں جو میرے نبی پوری رات سجدہ کیا کرتے تھے؟ کبھی قیام میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں. میرے نبی سجدہ کرتے ہیں. مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. آج ورزش مت کرو, ورزش چھوٹ جاتی ہے, نماز نہیں چھوٹتی. نماز پڑھو. اور کون سی ایسی بات تھی کہ سیدہ فاطمہ پوری رات کا سجدہ کرتی تھی؟ اے اللہ کوئی ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کرے. کون سی ایسی بات تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین نے بچوں کے اوپر چلتے ہوئے گھوڑے اور ٹوٹتی ہوئی ہڈیوں کی آوازیں سنی, مگر نہ زینب کے پاس جا کے روئے نہ خیمے کے پاس روئے. حسین کو روتے دیکھا گیا تو صرف سجدے میں. کہاں روتے دیکھا گیا بولو؟ کہاں روتے دیکھا گیا بولو؟ سجدے میں روتے دیکھا گیا. مگر آج اس کے اوپر اس کے برعکس ہے معاملہ. اب عورتیں ادھر دیکھو, توجہ کرو.
مسلمان لڑکیاں تیزی سے بگڑ رہی ہیں. بولو غلط ہے یا صحیح ہے؟ ماؤں کے اوپر اثر جب تک نہیں ہوگا بچوں پہ اثر کہاں سے ہو جائے گا؟ ابھی توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا علاء الدین صاحب چترویدی قبلہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہے، ایک بھی آدمی ہلے گا نہیں. علماء اہل سنت خطیب الہند حضرت علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ اب میری طرف توجہ کرو. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا. ریسرچ یہ ہوا کہ یہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں. سن لیں ظالم مرد، سن لیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ظالم مرد سن لیں. ریسرچ ہوا 25 سال کے بعد ہارورڈ نے کہا یہ وہ بچے ہیں ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جو ہے نا وہ اس کے باپ نے مارا اور اس نے ظالم نے جاہل نے مارا، اسے پتہ ہی نہیں بیوی کو مار رہا ہے، بچے کے سر پہ اثر ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو مینٹلی ڈسٹرب، توازن خراب اس کا. اب رانچی دکھا یا کلکتے دکھا یا بمبئی لے جا یا دلی لے جا، اپنے کیے کا کوئی علاج. عورت کے اوپر اس کے بچے کے اوپر پیٹ کے اندر سے اثر شروع ہو جاتا ہے. ماں کے بولنے کا، ماں کے سونے کا. میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، میں اب اس طرف سمجھا رہا ہوں. سونے کا، کھانے کا، بولنے کا، سب کا، رونے کا، ٹینشن کا. عورت ٹینشن میں رہتی ہے، بچے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پریگننٹ مومنٹ میں عورت کو خوش رکھو، اچھی غذائیں کھلاؤ، ٹینشن نہ دو، پریشان نہ کرو. ایک نیا پیغام یہ اپنی طرف کو لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہو اس کا خوب خیال رکھو، خوب اس کو کھلاؤ، خوب پلاؤ، اس کو ٹینشن نہ دو، بالکل بھی ٹینشن نہ دو. اور وہ جب ڈاکٹر پریگننٹ مومنٹ میں عورت کے پاس جاتی ہے، اور جب جاتی ہے عورت ڈاکٹر کے پاس اور جب جاتی ہے حالت حمل میں، وہ کہتا ہے دیکھو ڈاکٹر کہتا ہے اگر چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو زیادہ آئرن کی چیزیں جیسے سیب کھلاؤ یا سنترا کھلاؤ. اور جیسے آپ جو سنترا کھلائیں، امرود کھلائیں، انار کھلائیں، انناس کھلائیں، بادام کھلائیں. بادام کھلائیں گی تو زیادہ آئرن بڑھے گا، وٹامن ڈی بڑھے گا نیبو کھانے سے، وٹامن ڈی بڑھے گا زیادہ جو ہے وہ امرود کھانے سے، سنترا کھانے سے. مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے میاں، واہ 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 واہ، کیا کتے امتیاز کھینچا میاں. مگر دلی میں ایک بچہ پیدا ہوا پانی پت میں، پیدا ہوتی رونے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، 1 حکیم 2 حکیم 3 حکیم 4 حکیم 5 حکیم 6 حکیم 7 حکیم 8 حکیم 9 حکیم 10 حکیم. حکیموں کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا، 1 مہینے لگاتار روتا رہا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا بچہ رو رہا تھا. مریدوں سے بولے یہ رو نہیں رہا ہے بچہ. کہا یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ بچہ ولی ہے، یہ ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا دروازے پہ پہنچے کے کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے؟ باپ نے کہا میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا 1 مہینے سے، آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرے پاس لاؤ. بچے کو لے کے گود میں دیا. جیسے بچے کو گود میں دیا، میاں بچے کے کان میں فخر الدین نے کچھ پڑھا. بچہ خاموش. باپ بولا کیا پڑھ دیا بچے کو؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہ تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. جب ماں کے بچہ پیدا ہوا، ماں چچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا پڑھنا. اس کو پیاس لگی تھی، بھوک قرآن کی، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر پانی پت کی ماں قرآن
قرآن پڑھے، بیٹا پیٹ میں ہو تو بچہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پڑھتا ہے، اور اگر جیلان کی ماں قرآن پڑھے تو بچہ بڑے ہو کے شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے، اور اگر میاں مدینے کی ماں قرآن پڑھے تو بچہ بڑے ہو کے حسین شہید کربلا بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر اس قرآن سے دور ہو گئے۔ ہائے افسوس کہ قرآن حضور کی سیرت بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے۔ میرے آقا نے، میرے سرکار نے امت کو جو تحفہ دیا تھا یہ قرآن ہے، مگر اس قرآن کی اب وہ اس کی عزت لوگوں کی نظر میں نہیں رہی۔ اس کو مرنے والوں پر پڑھتے ہیں خالی۔ دکان کی برکت کے لیے پڑھا، مکان کی برکت کے لیے بڑا توجہ چاہتا ہوں۔ دکان کی برکت ہو گئی تھی، قرآن برکت کی چیز ہے۔ مرنے والے پہ بڑا ٹھیک ہے، اسے بھی فائدہ مل گیا، مگر او برکت دکان میں کرنے والے، مکان میں کرنے والے، مرنے والے پہ پڑھنے والے، یہ بتا باہر کی برکت تو دیکھ لی، اندر جو اندھیرا ہے یہ بھی بغیر قرآن کے ختم نہیں ہو سکتا۔ ادھر دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ ارتداد کا معاملہ چل رہا ہے، اور لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلام کیا ہے، ان کی ماں کو بھی نہیں پتا تھا اسلام کیا ہے۔ ورنہ اسلام اگر مل جائے تو پھر چھوٹنا کبھی، بولو چھوٹتا کبھی، چھوٹتا کبھی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن آج اس نے پڑھنا شروع کیا ہے جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے۔ نام ہے اس کا خاتون کربلا سیدہ زینب۔ قرآن پڑھتے پڑھتے بچی کے سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا، 5-6 سال کی بچی ہے۔ ماں آئی، ماں سیدہ خاتون جنت، سر پہ دوپٹہ رکھا۔ دوپٹہ جب رکھا تو بیٹی جو ہے نا وہ پوچھ لگی، امی جان سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ حساس باپ کی حساس اولاد نے سوال کر دیا، تو سیدہ نے فرمایا نانا ناراض ہو جائیں گے، سر پہ دوپٹہ رکھو۔ سیدہ زینب نے دوپٹہ تو رکھ لیا، مگر پھر روئی اور روئی، اور سیدہ فاطمہ زینب سر پہ دوپٹہ ہے، اب کیوں روتی ہے؟ کہہ لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری معاف کر دے، اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دے گی۔ بچپن میں قرآن دے دیا گیا۔ وہ بھائی کیسے جیے جس کی بہن کے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان ہو؟ وہ باپ کیسے جیے، کیسے جیے وہ باپ جس کی بیٹی جیتے جی غیر مسلم کے گھر چلی گئی؟ اور میں کیسے جی رہا ہوں؟ میں بھی تو حضور کا امتی ہوں نا، مگر قبر میں جاؤں گا اور اللہ نے اگر توفیق دی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ، میں روز اپنے دل سے بات کرتا تھا، دل سے۔ میں نے دیکھا تھا اپنی خاندان کی ایک عورت کا روح نکلتے ہوئے دلی میں، اور میرا اتنا قریبی ریلیشن کہ وہ اس سے میرا پردہ بھی نہیں تھا، مطلب اتنا قریبی معاملہ تھا۔ اس کی روح نکل رہی تھی، 33 سال کی عمر، اس کی روح نکل رہی تھی بچے چھوڑ کے، میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا ڈاکٹر آیا، کہا طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر ایسے ہی آیا، اس نے ویسے ہی اپنا پردہ اٹھایا، اپنا دوپٹہ اور اوپر کرنے لگی، یعنی بالکل بے ہوشی ہے، دنیا سے جا دوپٹہ اٹھا رہی ہے، دوپٹہ اس نے اٹھایا تھا کہ پوری زندگی نے ساتھ نہیں دیا، ہاتھ یہاں گر گیا، دوپٹہ گرا، ہاتھ نیچے گئے اور روح نکل گئی۔ مگر میرے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر بچپن میں حیات سکھا دی جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی، حیا نکلتی روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ مگر اب لڑکیاں جب انگریزی پڑھ رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کون سیدہ، ان کی نقل تو وہ انگریز عورتوں کی کر رہی ہیں۔ جسم ان کے ٹائٹ لباس سے فٹ ہے، معاذ اللہ۔ مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ، کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میری بیوی میرے کمرے میں آئی، سیدہ فاطمہ جو دلہن بنی ہیں اللہ کی مرضی سے بنی ہے، بولو تو ذرا سبحان اللہ۔ علی کی شادی جو ہوئی ہے فاطمہ کے ساتھ یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ دولہا اتنا لاجواب ہے کہ اس کے بناتی ابو بکر عمر ہے، اور
دلہن بھی لاجواب ہے کہ نہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے. آج تمہاری بیٹیاں شادی ہو رہی ہے, جا رہے ہیں, او سب شادی میں دیکھو بے غیرت. اس وقت غیرت کا چلی جاتی ہے, بڑے مونچھ والے بنتے ہو جب تمہاری بیٹیاں بہنوں کو سجا کے بنا کے لے کے جاتے ہو شادیوں میں, اور جب ان پہ نظر ڈالتے ہیں بیٹر اور وہاں کے بگڑے ہوئے لفنگے لڑکے جب ان پہ ڈالتے ہیں نظر, تو اس وقت دیوس لوگوں کی کہاں چلی جاتی شرم شادی میں جا کے؟ تو کہتے کہاں گئی شرم؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہاں گئی. یہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا اور کوئی اور اس کے گھر والوں کو دیکھ رہا تھا. یہ ہوا. شادی میں چلے جاؤ تو شرم آتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ذرا بولے تو سبحان اللہ. اے بی بی گھر میں آئی, فاطمہ نے مجھے دیکھا, میں فاطمہ کو دیکھ کے رویا. ابو داؤد شریف کی روایت کہتے ہیں میں نے پوچھا اے فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں کہنے لگا فاطمہ بات یہ ہے حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. کیا مطلب؟ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے تو پہنی لیتی ہے, مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں کی ہے, اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر پہ 17 پیمنٹ لگے. کہتے ہیں میری طرف سر اٹھا کے سیدہ نے دیکھا اور کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں. ابا نے فرمایا کپڑے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اچھے کپڑے پہننے سے, اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہے دن حضور کی بیٹی ملنے آنی, میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہیں. سنو, جو چلے تو نبی کی یاد آئے, جو بولے تو نبی کی یاد آئے. سیدہ آ رہی ہیں, توجہ. حضور نے فرمایا میری بیٹی, اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور. کیسے آئی سیدہ؟ ایسے کر کے آپ نے چادر اٹھائی, اور چادر اٹھانے کے بعد ایسے بندی تھی چادر, اس میں کچھ بندہ تھا. بیٹیوں کے تو اندازی نرالے ہوتے ہیں نا. اور بیٹی کیا لائی؟ ایسے کر کے کھولی گانٹ, اس کے اندر سے روٹی نکالی. ابا لیجئے یہ روٹی لائی ہوں. حضور نے گرم گرم روٹی لی, منہ میں رکھی. حضور نے لقمہ لیا ہے اور ایک دم حضور کی آنکھوں سے آنسو. ابا جان کیوں روتے ہیں میرے ابا؟ میرے ابا کہنے لگی کیوں روتے ہیں عباس؟ کہنے لگی. تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے. تو سیدہ کہنے لگی ابا آپ کھائیے. علی 5 دن کے بعد جو لائے تھے میں پہلے پانی بھر کے لائی کنویں سے, اس کے بعد پھر میں نے چکی چلائی اور اس کے بعد روٹی بنائی, علی کو کھلائی, حسن حسین کو بھی کھلا دی, مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں, اگر 50 بیٹے ہونا تو ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس کے بیٹی نہ ہو تو اس کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں. میرے نبی کی بیٹی بیٹیوں کے گھر جایا کرو, ان سے محبت کیا کرو. بہنوں کے گھر جایا کرو. بہن بوڑھی ہو جاتی ہے مگر بھائی کو نہیں بھولتی. ہم بھول گئے ہیں اپنی بہنوں کو. اپنی بیویوں کا خیال رکھو مگر بہنوں کے گھر بھی جایا کرو. ایک 10 جوڑی دیتے ہو بیویوں کو کپڑے, کبھی اپنی بہن کو ایک جوڑی دینا. اسے 10 دو گے کچھ نہیں کہے گی, تو نے کچھ نیا کام تھوڑی کیا ہے, مگر بہن کو ایک جوڑی کپڑے دینا. عید میں پہنے گی, بعد میں پہلے پورے محلے کو دکھائے گی کہ دیکھو میرے بھائی نے مجھے ایک جوڑی کپڑا دیا ہے, میرے بھائی نے مجھے ایک جوڑی کپڑا دیا ہے. بہنیں کتنی لاڈلی ہوتی ہیں, بھائی کے لیے کتنا پیار کرتی ہیں. کبھی بہن سے دعائیں کرواؤ, ان کے گھر کچھ دے کے آیا کرو. میں تمہیں مالدار ہونے کا طریقہ بتا کے جا رہا ہوں, اپنی بہنوں پہ خرچ کرو. دیکھو وہ تمہیں بھولتی نہیں. میں عرض کرتا ہوں بیٹیوں سے محبت کرو. آخری حدیث بیان کر کے اور اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دن 5 دن کے بعد, وہ 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. میری بیوی نے دروازہ کھولا مسکرا کے. یہ منحوس عورتوں کی پہچان ہے دنیا کی کہ جب ان کا شوہر آتا ہے پورے دن ٹھیک رہتی ہیں, اور جب ان کا شوہر آتا ہے منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. پوری دنیا کے لیے سجے گی, مرد آئے گا تو منہ بنا کے میلے کچیلے بیکار سے کپڑے پہن کے آتی ہے, اور پھر بکری کی طرح تعویذ باندھے ہوئے ہے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. بے وقوف ہے, پاگل ہے عورت یہ اس طرح کی. سنو میری بیٹیوں میری بہنوں, ایک ہی طریقہ ہے گھر بنانے کا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے کہ اسے مسکرا کے سلام کر دو. اس پر ثواب بھی ہے اور اس سے نبی کی بیٹی کی سنت بھی ادا ہوگی, اور ایسے گھر میں کبھی طلاق نہیں ہو سکتی جس میں یہ سنت ادا کی جائے. گھر میں طلاق اب غیروں کے لیے تو سچ کے جا رہی ہے. اس سے پوچھو برات میں تو وہ تیرا آدمی تو گھر ہی ہے, گھر تھا تو برے برے کپڑے پہن کے منہ بنا رہی تھی برے برے, اور جب آدمی کے ساتھ جا رہی شادی میں تو کس کے لیے بن کے دکھا رہی ہے سچ سبر کے. توجہ کرو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے, پانی پیش کر دیا. میں کہا پیاس نہیں لگی بھوک لگی ہے. کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی.
میں نے جا کے دیکھا، آواز دی فاطمہ کھانا، تو نہیں آواز، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا، کہتے پھر آواز دی، میں نے کہا فاطمہ سیدہ کھانا، کہتے اندر سے نا رونے کی آواز آئی، میں گیا، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہے، میں نے کیا ہوا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے سرکار بس اس وجہ سے رو رہی ہوں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، اب بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، آپ کے بچے بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا روتے روتے، میں نے کہا فاطمہ دل کے حال جانتی ہے، میرے پاس تو ایک گرم بھی نہیں تھا۔ پھر فاطمہ اور روئی، کیا ہوا فاطمہ؟ آپ چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچوں کی بھوک پہ تو کچھ بات نہیں، میں نے نوٹس کیا، مگر حضور کو سنا میں باغ میں چلا گیا کھجور کے، کوئی کام لے لو، وہ بولا 1 ڈول دو گے 1 کھجور دوں گا، 1 ڈول 1 اجوا کھجور۔ کہتے 3 ڈول نکھا لی، میں سفر کا تھکا تھا، بالکل ہاتھ کا بالکل تھک گئے، مگر پھر حضور یاد آئے، کہتے 17 ڈول نکالے۔ اگر آپ کا باپ آپ کا بھائی مزدوری کرتا ہے، آپ کا بہنوئی، تو اسے پہچاننے سے انکار مت کرنا، اسے برا مت جاننا۔ حقیر میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، وہ پانی بھی دیتا تھا باغ کو اور گھاس بھی کھود کے لاتا تھا اور مدینے کے بازار میں بیچتا بھی تھا۔ کسی سید نے نہیں کہا کہ اسے اپنے باپ پر فخر نہیں ہے، پوری کائنات کو علی پہ فخر ہے۔ مولا علی کہتے ہیں 17 کھجوریں شام تک مجھے ملی، میں خود بھوکا تھا، میں نے 1 کھجور چکھی تک نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اٹھائی وہ کھجور اور حضور کے پاس لے گیا، اللہ کے رسول کے سامنے عرض کی حضور یہ کھجور۔ سرکار نے فرمایا علی تیری بی بی فاطمہ بھوکی، تیرا حسن اور تیرے حسین بھوکے ہیں، ان کو نہیں کھلایا؟ میں نے عرض کی حضور حسن سے زیادہ حسین سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، یہ آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر میرے حضور کہتے ہیں میرے گھر گئے، چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ کھجور کی گٹی نکالی، حسین حسن کے منہ میں دی، حسن اتنا کمزور تھا زمین پہ لیٹا تھا، حسن کے منہ میں جب کھجور گئی نانا کو دیکھ کے روئے، حسین بھی روئے، فاطمہ بھی روئی۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینے میں حضور 5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ افطار کراتے، ایک ساتھ۔ میرے مفتی اعظم فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے سب کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے تھے، میرے نبی کھجور کی گٹلیاں نہیں پھینکتے تھے۔ 15 دن کے بعد جب فاقے بڑھتے تھے تو چوس کے کھجور کی گٹلی اور اللہ کے رسول اس پہ پانی پیتے تھے۔ ایک دن میرے محبوب میرے آقا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کی حضور اما آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میرے سرکار آج بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اللہ اکبر، جب میرے حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو میری امی معلوم ہے فرماتی، میری امی عائشہ کہتی حضور ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور ایسے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی، ساری امتیں بھوکی مری مگر ہم کبھی بھوکے نہیں مرتے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہم سے کم گناہ کرنے والی امتیں برباد ہو گئی، یہ امت آباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غار حرا کے پتھر گواہ ہیں کہ آمنہ کے لال نے کتنا یاد کیا ہے اس امت کو۔ میرا امام کہتا ہے کہ ابھی قبر میں حضور اب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، اب بھی یاد کر رہے ہیں، اب بھی۔ اور جب قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو سر جھکا کے کہیں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ میں عربی ڈکشنری میں جب حریص کو پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کتنی محبت میرے حضور نے کی ہے اپنے امتی سے، ارے اپنی فاطمہ سے زیادہ، اپنے حسن حسین سے زیادہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ آج تمہارے پاس 10 منٹ نہیں ہے جس کو نبی کے لیے اس نبی نے پوری رات تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ جس پیغمبر کو تم بالکل بھول گئے، میری بیٹیاں بالکل بھول گئیں، میری بہنیں بالکل بھول گئیں، اس رسول کو بھول گئیں جس نے بیٹیوں کے آنے پر اپنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ اور سنو میرے دوستو، موت قریب آنے والی ہے میری بہنوں، اپنے نفس سے توبہ کرو۔ آج اس محفل میں کہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے 17 سال کے آدمی کو ابھی غسل دیا کچھ دنوں پہلے، میری آخری بات ہے۔ 17 سال کے، کتنے سال کے بولو؟ اور میں نے اس کے سر کو اٹھایا نا
تو میری انگلی اس کے بھیجے کے اندر چلی گئی، سر اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا، تو انگلی پہ میری سفید ہڈی لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بس میں مسلمان ہوں نا تو میں منافق نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا نا غسال، مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی، جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی بتاؤ تو پھر جب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو چیرتے ہیں شراب پی کے، میں نے اپنی آنکھوں سے چیرتے دیکھا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک چیر دیتے ہیں پورا، پھر سر نکالتے ہیں پورا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں۔ اس دن سے دنیا بہت زیادہ دل میں اب رہی نہیں، اب نکل گئی۔ اللہ اکبر، یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، پوسٹ مارٹم بلی موت سے بچا لینا۔ پوسٹ مارٹم کتنی سخت موت میں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھے ہوگے، کوئی اور غسل دینے والا ہوگا۔ اے دنیا میں لگ جانے والوں، یہ تمہیں دنیا ڈال کے آ جائے گی۔ آج تک کسی باپ نے اپنے جوان بیٹے کی خبر پہ رات نہیں گزاری، ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کتنی سخت ہے موت، کتنی سخت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس جاتے ہیں قبر پہ، کہتے ہیں میری ماں مریم میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں۔ اندر سے آواز آئی اے میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی، اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اسرائیل وہ صورت تو دکھا دے جس میں تو گنہگاروں کی روح نکالتا ہے۔ ابراہیم کو جب صورت دکھائی ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ ایسی صورت زمین سے لے کے آسمان تک صورت، ایک ناک اور منہ میں سے انگارے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسرائیل پورا جسم توڑ دے گا، ایک حصہ توڑ دیتا ہے۔ وہ لوگوں موت، میرے حضرت عمر کہتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں دیکھا میں نے حضور بقی شریف میں گئے ہوں اور میرے آقا کریم وہاں روئے نہ ہوں۔ اے نوجوانوں یہ ہاتھوں سے گناہ کرنے چھوڑ دو، یہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد نہ کرو۔ نوجوانوں نہ کرو اپنی جوانی برباد۔ میرے آقا فرماتے جو غیر عورت کو دیکھتا ہے، جو ویڈیو پر، سنو میں بتا رہا ہوں، ویڈیو کال کرنا یہ عورت کو یہ بھی زنا ہے۔ میرے آقا فرماتے بدنگاہی کرنا حرام، اور سنو کسی عورت کو ہاتھ لگانا، حضور فرماتے جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی غیر عورت سے جسم کا لگنا سور کے جسم کے لگنے سے بڑا برا ہے، یعنی سور سے لگنا اتنا برا نہیں ہے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور زنا مکافاتی عمل ہے۔ او نوجوانوں، امام راضی فرماتے ہیں کتنا بدترین ہے وہ انسان جو ذرا سی دیر کے مزے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا تو قیامت کے دن اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے زانی سے۔ او نوجوانوں توبہ کر لو، کہو مالک موت قریب آ رہی ہے، معاف کر دے میرے مالک، کتنی اندھیری قبر ہوگی میں پڑا ہوں گا۔ آج ایک مچھر مجھے بے چین کر دیتا ہے، وہ سانپ بچھو آئے تو کیا کروں گا؟ اے میرے مالک وہاں کیڑے آئے تو کیا کروں گا؟ ایک دن نہیں گزار سکتا۔ او توبہ کر لو اپنے رب سے۔ اچھا نوجوانوں ایک سوال کا جواب دے دو، بس ایک سوال کا جواب۔ اگر تم آج ہی مر جاؤ اسی حالت میں، فلم دیکھنے کی گندی بری فلمیں دیکھتے دیکھتے مر جاؤ، تو کیا قبر میں جا کے حضور کو دیکھ پاؤ گے ان آنکھوں سے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھتے ہو دیکھ پاؤ گے؟ کن آنکھوں سے دیکھو گے؟ توبہ کر لو، اے اللہ معاف کر دے، بہت گناہ ہو گئے، آج توبہ کر لو۔ کفل نام کا لڑکا، حضور فرماتے ہر رات ایک نئی لڑکی کو بلاتا تھا، اتنا پیسے والا تھا اور زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی آئی رونے لگی، اس نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا، وہ کانپ گئی، اس کے پسینے نکلنے لگے۔ کہا تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے۔ کہا پھر؟ کہا میرے باپ مر گیا اور میرے بھائی بہن بھوکے ہیں، اگر میں نہ آتی تو وہ مر جاتے، جسم بیچ رہی ہوں بھوک کی وجہ سے بھائی بہن کے، لے تجھے جو کرنا ہو کر۔ کہا تو ڈر کیوں رہی ہے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میں تقریر کیسے کر رہا ہوں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، تم سن کیسے رہے ہو یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے اس کرسی کا حساب ہوگا، تم سے یہ سننے کا حساب ہوگا، سب سے حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا دن بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، بڑا۔ حضرت عمر کہتے تھے اگر میں برابر سرابر بھی چھٹ جاؤں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، میرے بزرگوں نے روئے ہیں۔ وہ عورت رو کے کہنے لگی لڑکی مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ وہ عورت وہ بولا کفل ارے اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے، تو نے میرا دل دھو دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسے بلک کے روئی کہ
اس کے آنسوؤں سے کفل کا دل دھل گیا. کفل بولا جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا یہ پیسے لے لے. وہ چلی گئی, وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک وہ میری آنکھیں کھول گئی. میں کتنا گنہگار ہوں, میں نے پوری زندگی گناہ کی ہے, میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. او میری ماں کے پیٹ میں مجھے کھانا کھلانے والے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. ایسا رویا کہ اس کے دل کے دوڑا پڑ گیا, مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, زانی کا جنازہ اٹھائیں گے, بدکار کا کوئی نہیں اٹھایا. دوپہر کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور بڑے بڑے لفظوں میں اس کے دروازے پہ لکھ کے آئے فرشتے کیا, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے بخش دیا کہ یہ رات کو رو گیا تھا, اس نے منزل کا پتہ پا لیا تھا, اس نے 2 آنسو بہائے تھے. اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. رو لو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. لوگوں توبہ کر لو. کہو نوجوانوں اللہ معاف کر دے کریم, ہم بڑے گنہگار ہیں. اس سے کہو وہ معاف کرنے والا مہربان. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں, بس مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے باہر کو نکل کے آؤ, باہر کو نکل کے آؤ. صرف داڑھی رکھانے والے باہر آ جائیں. سبحان اللہ. آ جاؤ, باہر آ جاؤ. کیا بات ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر کیا بات ہے سیدی. ادھر آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. واہ واہ. نوجوانوں میرے دوست نکل گیا, کوئی ساتھ نہیں دے گا. اگر ساتھ دیں گے اس قبر میں بھی مصطفیٰ ہی ساتھ دیں گے. صرف سوچ سمجھ کے آنا. آج سے داڑھی منڈانی نہیں ہے نہ کٹانی ہے. جس کو جذبات میں کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جانا. کوئی جذبات میں نہیں آنا, جذبات میں کوئی نہیں آنا. میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں, آ جاؤ. ہاتھ اوپر کر لو, داڑھی دیکھ میرے ساتھ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مونڈے گی. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ دیکھ میں تو بڑا گنہگار انسان ہوں, پوری دنیا میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, گھٹیا کوئی نہیں, مگر تو کریم ہے, ان پر اپنے کرم فرما دے. یہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں استقامت عطا فرما دے. ایک دم بیٹھ جائیں, ایک دم بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں ایک دم. ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں داڑھی رکھانے والے, نیچے ہاتھ کریں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو. پکا ارادہ جو کرے گا میں دعا کروں گا مدینے جا کے اس کے لیے. میں جا رہا ہوں رمضان میں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو پکا ارادہ کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کی بات. آج سے گھر میں نماز, میدان میں نماز, جنگل میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, نمازی بنانا تھے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, اور اٹھ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ بیٹھے رہیں گے ایسے ہی. روز کی راتیں جو ہے نا اللہ نے جو راتیں دی ہیں حضور کے صدقے میں, تو سنو اور راتیں اور لوگوں کے لیے ہیں, مگر یہ رات مدینے والے کے لیے ہے انشاءاللہ. آج کا ایک بھی نوجوان نہیں اٹھے گا, ایک بھی نہیں اٹھے گا انشاءاللہ. ہے حضرات میں نے جو شروع میں ڈانٹا ہے تو دیکھو ماسٹر ڈانٹتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو پڑھاتا بھی ہے, مگر پھر بھی بری لگی ہو بات تو معافی چاہتا ہوں. کل کے لیے مت رکھنا, ابھی توبہ کر رہا ہوں. میں بھی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, غصہ آ جاتا ہے تو معاف کرنا. میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کریں آپ بھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ پائندہ باد. ابھی ہمارے بڑے بھائی جناب قاری حضرت علامہ علاء الدین صاحب چترویدی قبلہ تشریف رکھتے ہیں, انہیں بھی تقریر کرنی ہے. اور میرے چھوٹے بھائی یہ ہمارے عظمت بھاگلپوری بھی ہیں, چونکہ مجھے جلدی سے ٹرین پکڑنی تھی اس وجہ سے میری تقریر ہو گئی. اور بھی میری کوئی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آسانی سے بیٹھے رہیں, سکون سے بیٹھے رہیں, آسان سے رہیں. ان مدارس کا ساتھ نہ چھوڑیں. مدارس نے ہی اسلام کا ساتھ دیا ہے. یہ مدارس حضور کے گھر ہے.
ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے، میری کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. اور اتنا اچھا مائک مجھے بہت کم ملتا ہے جتنا یہاں ملا ہے. اللہ تعالیٰ اس مائک والے کو برکت دے، اس کے لیے دل سے دعا ہے.